پروگرام اس ہفتے میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. پہلے ذکر ہوگا آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کا، اور پھر بات ہوگی قزاقوں سے رہائی پا کر آنے والے کیپٹن وسیع سے کہ قید کے دوران ان پر کیا بیتی اور اب کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارا ساتھ دیں گے انصار برنی بھی. بات کرتے ہیں پہلے آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 41 میں سے 38 نشستوں کے لیے کشمیری عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے. آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 30,29,816 ہے. الیکشن میں مجموعی طور پر 400 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. 29 نشستیں آزاد کشمیر جبکہ 12 پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کے لیے مختص ہیں. لیکن ان 12 نشستوں میں سے کراچی کی 2 اور ایبٹ آباد سے 1 نشست پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے کراچی میں LA 30 اور LA 36 پر سیکیورٹی خدشات جبکہ مانسہرہ میں LA 41 کی نشست پر ووٹر لسٹوں پر اعتراضات کے باعث انتخابات ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے. اس صورتحال کے رد عمل میں متحدہ قومی موومنٹ نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ MQM پر کراچی کے حلقوں سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. کراچی میں آزاد کشمیر کے حلقے LA 30 اور 36 میں الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کی اپیل پر کراچی، مظفر آباد، حیدرآباد، ڈیرہ مراد جمالی اور کوئٹہ میں مظاہرے کیے گئے. MQM نے الزام لگایا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن اور حکومت کا رویہ جانبدارانہ ہے اور کراچی میں کشمیریوں کو حق رائے دہی استعمال کے محروم کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان و آزاد کشمیر کے جانبدارانہ اور متعصبانہ رویے کے خلاف آزاد کشمیر کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. ہماری حکومت کشمیری عوام کو ووٹ ڈالنے کے حق سے جبراً روک رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور پیپلز پارٹی کی دیگر اہم شخصیات کی جانب سے بھی MQM پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا رہا، اور یہ دباؤ کہ MQM کراچی کی ان نشستوں میں سے کم از کم 1 نشست سے پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہو جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بار نواز لیگ براہ راست کسی جماعت کی حمایت کے بجائے خود حصہ لے رہی ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر میں جلسے کر کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے دکھائی دیے. اس طرح یہ انتخابات کشمیر سے زیادہ پاکستان کے عام انتخابات کا منظر پیش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو ان انتخابات میں فتح ملتی ہے یا شکست، اس کا مقدر کیا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے اہم اتحادی جماعت MQM کا بائیکاٹ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے میں اچھا شگون نہیں ہے. اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما واسع جلیل، اور میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ ہوں گے صدر پیپلز پارٹی چودھری عبد المجید، جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمارا ساتھ دیں گی پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی. سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا واسع جلیل صاحب. یہ فیصلہ تو مظفر آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے، پھر اتنا سخت رد عمل کیوں؟ دیکھیں سلمان، جب کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کا یہ جمہوری حق ہوتا ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری بیسس کے اوپر جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، اور یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کا یہ بھرپور انداز میں رائٹ ہے. پچھلے دنوں جب وہاں کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے متحدہ قومی موومنٹ نے وہاں بھی کنٹیسٹ کیا تھا، مگر چند سیٹوں کے اوپر کیا تھا، اور کراچی کی دونوں نشستوں پہ متحدہ قومی موومنٹ نے انپریسیڈنٹڈ جو ہے فتح اس میں حاصل کی تھی. گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ بیجا میں یہاں کہوں گا کہ پریشر جو ہے وہ آ رہا تھا کہ 1 سیٹ سے جو ہے وہ وڈرا ہو جائیں اور وہ پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے وہ ان کو سیٹ جو ہے وہ دے دی جائے. جبکہ ہمارا ماننا یہ تھا، موقف یہ تھا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کی ایک لیجیٹیمیٹ سیٹ ہے، اور یہاں سے جو دونوں ہمارے امیدوار، جس میں پچھلے دنوں بھی سلیم بٹ اس میں موجود تھے اور اسی طرح سے طاہر کھوکر صاحب اس کے اندر ہمارے نمائندے تھے، اور انہوں نے بھرپور انداز میں اپنے حلقوں کے حوالے سے یہاں پر ایک بہت زیادہ جو ہے مطلب دل لگا کے محنت سے دل جمعی سے جو ہے وہ کام کیا.
تو یقیناً یہ ہمارا فرض بھی تھا اور یقیناً ان کی کردار کو، ان کے تمام اس کام کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو دونوں کو ریپیٹ کریں، اور یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے ان کو ریپیٹ بھی کیا اور ان کو سیٹیں الاٹ کی، ان کو ٹکٹس الاٹ کیے گئے۔ مگر پی 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 کی خاص طور پہ جب سمبلز دیے گئے تو اس سے پہلے بھی آ رہا تھا اور ہم بار بار یہ جواب دے رہے تھے کہ ہم اپنی سیٹوں سے وڈرا نہیں ہوں گے، اور آپ کو ظاہر بات ہے یہ بھی ان کا بھی ایک جمہوری حق ہے کہ مطلب اس پہ وہ کنٹیسٹ کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کنٹیسٹ کریں، اور یقیناً جو جیتے گا ظاہر بات ہے وہی جو ہے وہ فتح کا حقدار ہوگا۔ مگر آج صبح جو ہے وہ الگ صبح ایک نیا جو وہ فیصلہ جو کہ ایک حیران کن میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہے، اور اس لا اینڈ آرڈر کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ وہاں ملتوی کیے جا رہے ہیں، جس میں کراچی کی 2 نشستیں اور اسی طرح سے جو دوسری سیٹ جو ایبٹ آباد کی ہے اس سیٹ پر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب سے 2 روز قبل پہلے اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کراچی کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھرپور انداز میں کہا کہ یہاں کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو وہ بہتر ہے۔ تو اچانک راتوں رات یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیسے خراب ہو گئی؟ اور اچانک اگر آپ دیکھیں تو ایسی یہاں صورتحال نہیں ہے کہ جہاں آپ اس چیز کو لا اینڈ آرڈر پر جو ہے وہ پرٹین کر سکیں۔ اس سے قبل رپورٹ تیار کی گئی ہے آئی جی سندھ کی جانب سے اور رپورٹ جو بھیجی گئی اس پر کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ دیکھیں سلمان، رپورٹ تو ظاہر بات ہے جو سرکار کہے گی وہی سرکار جو ہے وہ رپورٹ بناتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ رپورٹ تو اس سے قبل بھی 93 میں بھی اسی طرح کا ڈکٹیشن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کو دیا گیا تھا کہ سیٹوں سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں۔ میں اس سے پہلے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو جتنے بھی پچھلے دنوں یہاں جتنی بھی سرگرمیاں رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تمام ایکٹیویٹیز پرامن انداز میں ہوئی ہیں، تو اس میں کہیں بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں جس کا آج آئی جی صاحب نے جو ہے وہ اظہار فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کافی خراب ہے، جو کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو بھرپور انداز میں مسترد کرتے ہیں۔ اور یقیناً آج متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے اس پہ مشترکہ اجلاس کیا اور اس کے بعد ایک مشترکہ لائے عمل پر پہنچ کر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ تمام سیٹوں سے جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، اور متحدہ قومی موومنٹ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت کو مانتی بھی ہے، اور اس طرح کا ڈکٹیشن کہ جی اس سیٹ سے وڈرا جائیں، فلاں جگہ سے لڑیں، فلاں جگہ سے نہ لڑیں، اور ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا جائے، تو متحدہ قومی موومنٹ اس کے لیے قطعاً جو ہے وہ تیار نہیں ہے اور نہ کبھی آنے والے وقت میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر ہم شامل کرتے ہیں گفتگو میں چودھری عبدالمجید صاحب کو، جو کہ ہمارے ساتھ میرپور سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں، صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے۔ چودھری عبدالمجید صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس وقت ماحول کیا بن رہا ہے؟ کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے مظفر آباد ہائی کورٹ کا اور ملتوی کر دیے گئے ہیں انتخابات، آپ کے نزدیک ایسی واقعی صورتحال ہے کہ یہ انتخابات ملتوی کر دینے چاہیے تھے؟ چوہدری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ چودھری عبدالمجید صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، ان تک ہماری آواز جائے گی تو ہم رخ کرتے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ کا، جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ شرمیلا صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی واسع جلیل صاحب کی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی ایسے حالات ہیں اس وقت کراچی میں کہ جس کی وجہ سے، جس کو بنیاد بنا کر یہ انتخابات ملتوی کر دیے گئے؟ شکریہ سلمان۔ دیکھیے، پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کہ جو انتخابات ملتوی ہوئے ہیں کراچی کی 2 سیٹوں پہ، وہ صرف کراچی کی 2 سیٹیں نہیں ہیں، اس میں ایبٹ آباد کی بھی ایک نشست ہے۔ تو صرف یہ کہنا اور یہ تاثر دینا کہ جی صرف کراچی کے حوالے سے یہ انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں کیونکہ شاید MQM جو ہے یہ سیٹیں اٹھائے گی، تو یہ تاثر غلط ہے۔ دوسری چیز، رحمان ملک صاحب کے حوالے سے ایک الزام آیا ہے MQM کی جانب سے کہ انہوں نے پریشرائز کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے اتحادی ہیں متحدہ قومی موومنٹ، اور ہم نے دیگر الیکشنز کے اندر نہ صرف ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، بلکہ ہم نے کاف لیگ کے ساتھ، ہم نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ اور کچھ دیر قبل خود رحمان ملک صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ آیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے آزاد جموں و کشمیر کا، یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے۔
اگر کہیں پر کوئی ایشو آتا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، جس طریقے سے ایبٹ آباد کا سامنے آیا ہے اور کراچی کی 2 نشستوں پہ آیا ہے، تو پورے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو، پورے الیکشنز کو بائیکاٹ کرنا میں سمجھتی ہوں زیادتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشنز پوسٹ پون ہوئے ہیں صرف 3 سیٹوں پہ، اور ظاہری بات ہے کہ آئندہ ان میں الیکشنز ہونے ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، بات چیت کر لیں گے اور ایک نئی ڈیٹ جو ہے مناسب طریقے سے اس پہ ایک ہم ریزولو لے آئیں گے اور اس پہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ واسع جلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، تو کس قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا سلمان، بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی کے حالات کے حوالے سے بات کی، ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پچھلے 2 ماہ میں بہتری آئی ہے، لیکن کل ہی کا واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جناح ہسپتال سے 18 سے 20 کلو گرام کا ایک بم ڈیفیوز کیا گیا ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ ڈیفیوز نہ ہوتا تو 150 سے 200 کیجولٹیز ہو سکتی تھی۔ تو آپ حالات دیکھیے، حالات دیکھیں کراچی کے، جب ہم حالات کی بات کرتے ہیں، یہ آج کے حالات تو ہیں نہیں، یہ تو کئی سال سے اسی طرح کے حالات ہیں جن میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ ضمنی انتخاب بھی ہوا ہے انہی حالات میں، تو پھر ایسی کیا جو ہے نوبت آئی کہ انتخاب ملتوی کرنا پڑا؟ دیکھیے، پچھلے کئی عرصے سے ہم بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی کرتے جا رہے ہیں اور اپنے اتحادیوں کی رضامندی کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد سیلاب آ گئے، تو یہ ہم نے مشترکہ طور پہ، ہم نے پوری سندھ اسمبلی نے اس بات کو جو ہے اس پہ اگری کیا، اور گورنر صاحب نے بھی اگری کیا، چیف منسٹر صاحب نے بھی اگری کیا کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اب میں نے آپ کو کل کا ہی واقعہ دیا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جی انتخابات ہوں گے ہی نہیں، آئندہ تو ہوں گے، کسی دن تو ہوں گے، اور ہم نئی تاریخ جو ہے ان کے ساتھ مل کے ہم طے کر سکتے ہیں۔ اگر آئی جی سندھ ایک ذمہ دار شخص ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے صوبے میں امن امان کے حوالے سے، وہ اگر ایک رپورٹ دیتے ہیں اور ان کے پاس اگر ایسی کریڈیبل رپورٹس ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جہاں پر کیجولٹیز ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ان ویو آف دس ہمیں اس بات کو پرسنلی نہیں لینا چاہیے، ہمیں پورے صوبے کا اور خصوصاً کراچی کی عوام کا بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا واسع جلیل صاحب، آپ یہ بات پہ جو ہے وہ اتفاق کریں گے شرمیلا صاحبہ کی، آپ مل کے بیٹھیں اور اس کے بعد پھر کوئی نئی تاریخ جو ہے وہ طے کر لیں؟